کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، جام بحق کانکنوں کی تعداد 34 تک جا پہنچی۔ دھماکے کے وقت کان میں 42 مزدور موجود تھے۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز شعیب نوشروانی نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود بھی آپریشن مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متاثرہ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جام بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ پیما حادثے کا شکار ہو گئے۔ 4 کوہ پیماؤں کی اموات کی تصدیق، مزید 6 لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ واقعے کے بعد تمام کوہ پیماؤں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بین الاقوامی دستے میں پاکستان، نیپال، امریکہ، چین اور دیگر غیر ملکی کوہ پیما شامل ہیں۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا کہ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ یہ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے، تاکہ غزہ کو مستقبل میں حملوں کے اڈے کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے۔ ادھر حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، غزہ معاہدہ اسرائیلی انخلا سے مشروط کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اسرائیل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو ہی معاہدے پر عمل ہوگا۔ ایران کا کویت میں امریکی علی السالم اڈے پر حملے کا دعویٰ۔ علی السالم امریکی اڈے پر ڈرون حملہ، ہینگر اور ایندھن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطہ چھوڑنے تک امریکی فوج پر حملے جاری رہیں گے۔ کویت کے عوام جان لیں کہ امریکی قبضہ ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ گزشتہ روز قشم جزیرے میں رہائشی عمارت پر امریکی حملے کے جواب میں کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج نے بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ پاور جنریٹرز، نیویگیشن سسٹمز اور انتظامی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ سفارتی ذمہ داریوں کے دوران گہرے برادرانہ تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعاون کے فروغ، بالخصوص دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کے آغاز میں سفیر کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا۔ سفیر نے پاکستان میں اپنی تعیناتی کو سفارتی کیریئر کا ایک یادگار اور قابل فخر باب قرار دیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی، 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں برکھا روڈ، بلیو ایریا، کراچی کمپنی، آئی جی پی روڈ اور شکریال میں بارش۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا نیا اسپیل۔ پشاور، ہزارہ، مالاکنڈ، مردان اور کوہاٹ ڈویژن میں برسات۔ خیبر، لنڈی کوتل اور گردنواہ میں طوفانی بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب۔ نوشہرہ پبی میں گھر کی چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان ہے۔ اور دریا سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار۔ گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ نارووال، نالا بسنتر میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ نوشہر و فیروز میں پنجاب سے آنے والا سیلابی پانی کچے کے دیہات میں داخل، 15 سے 20 دیہات مکمل یا جزوی طور پر زیر آب۔ متعدد فصلوں کو نقصان پہنچا۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں متوقع بارشوں کے باعث مشرقی دریاؤں اور ان کے ملحقہ نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم الٹ دیں گے، اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ تسلیم کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اکنامک سمٹ کانفرنس سے خطاب۔ نئے صوبوں کے قیام کا بھی ناگزیر قرار دے دیا۔ بولے کہ جب تک نئے یونٹس نہیں بنیں گے کام بھی نہیں ہوگا۔ موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، موجودہ حالات کے ذمہ دار یہاں بیٹھے لوگ بھی ہیں۔
وفاق کا حال یہ ہے کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو خسارے کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کر لیں، سسٹم ریسیٹ کرنے تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ یومیہ پرائز پالیسی عوام کے لیے عذاب بن گئی، حکومت کا تیل کا کھیل جاری۔ کل پیٹرول 75 پیسے سستا کیا، آج پھر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 9 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 336 روپے 15 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 393 روپے 4 پیسے ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کا فارمولا سلو پوائزن قرار۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں سینیٹرز نے اوگرا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قیمتوں کے نئے نظام پر حکومت اور پارلیمنٹ کے آمنے سامنے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ پیٹرولیم پرائز کمیٹی کے ارکان نے نئے فارمولے کو سراہا تو قائمہ کمیٹی ارکان نے نظام پر برس پڑے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ مر رہا ہو اور اسے محسوس بھی نہ ہو۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے سارا ملبہ اوگرا پر ڈالا اور قائم مقام چیئرمین اوگرا صفائیاں دیتے رہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الٹیمیٹم۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینڈیٹ چوری ہوا تو ہم تخت لینے آ جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آ جائے؟ جان لیں ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس جیالے ہیں جنہوں نے ضیاء الحق اور مشرف کا مقابلہ کیا۔ نون لیگ نے الیکشن کو زندہ اور موت کا سوال بنا دیا۔ نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں شکست سے وفاق میں ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ بائیکاٹ کی سیاست چھوڑ دے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ اور پی پی دونوں کو ہی فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو اور مریم نواز ایک دوسرے کا پول کھول رہے ہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ صرف 17 سیٹیں جیتی۔ پی ٹی ایم نے عوام کے ساتھ شدید ظلم کیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں کیسے ملی؟ بلاول بھٹو اپنے فارم 45 سامنے لائیں تو سچ ظاہر ہو جائے گا۔ ایم پی ایم ایک بھی پولنگ اسٹیشن نہیں جیتی لیکن اسے 15 سیٹیں دے دی گئیں۔ کراچی میں بلاول نے وڈیرا شاہی قائم کر رکھی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔